ویلکم بیک ناظرین. ایران اور امریکہ کے ایک دوسرے پر جوابی حملوں کا سلسلہ جاری ہے. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار ایئر کمانڈر ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اب ایران اور امریکہ کا معاملہ ایک ایسی سٹیج پر پہنچ گیا ہے کہ جہاں چند دنوں کی خاموشی اور پھر اس کے بعد جوابی حملوں کا لوپ مسلسل جاری ہے. جیسا کہ اردن پر ایرانی حملوں کے بعد اب امریکہ کی جانب سے ایران پر فضائی حملوں کی شکل میں دکھائی دے رہا ہے اور پاسداران انقلاب نے بھی اس کا بدلہ لینے کا کہہ دیا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ لوپ مزید کتنا عرصہ اسی طرح جاری رہ سکتا ہے؟ بہت شکریہ سوزین آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے ہر دفعہ ہم ایک نئی ڈائمینشن دیکھتے ہیں, ایک نئی کریڈیبلٹی اور ڈس کریڈیبلٹی کی ایک سیریز ہے جو دیکھا جا رہا ہے. اور سب سے بڑھ کر میرا خیال ہے تمام سائڈوں کے پاس ایک ریئیکشن ڈیلما ہے. خاص طور پر امریکن پریزیڈنٹ کے پاس اس وقت آپشن بڑی کیونکہ محدود ہوتی جا رہی ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم. ایوری پاسنگ ڈے ان کے ویپنز ایکسپینڈ ہو رہے ہیں, ملٹری آبجیکٹیو وہ حاصل نہیں ہو رہے. بیک بائی اسرائیل پریشر بہت زیادہ ہے. نتن یاہو ابھی پہنچے امریکہ, انہوں نے ایم شور یہی پریشر ڈالا ہوگا. اور یہ نتن یاہو کا تقریباً 7واں دورہ ہے اس ٹینیور کا, اور تقریباً 96 سے جب سے وہ حکومت میں ہم 17 ٹرپس کر چکے ہیں امریکہ کے, ہائیسٹ نمبر آف اینی فارن ڈگنیٹری کوئی جس نے وزٹ کیا امریکہ کا. اور ظاہر ہے وہ اتنے عرصے سے وہ خود بھی کہتے ہیں کہ میں کوشش کر رہا تھا کہ کسی طریقے سے جو ایران ہے اس پر حملہ کیا جائے. اب کامیابی اس کو ہوئی ہے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ پر یہ بہت بڑا پریشر ہے. آئل پرائسز اسکلیٹ کرتی ہیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف دیکھا جاتا ہے. نیو فاؤنڈ لیوریج ایران کو اسٹیٹ آف ہارموز کا مل گیا, وہ کھلنا نہیں obviously پاسبل ہو رہا امریکہ کے لیے. اب ایڈ کریں جو یوکرین نے ایرانی شپ پر جو حملہ کیا ہے وہ ایک نئی ڈائمنشن ہے. اور زیلنسکی کل وائٹ ہاؤس میں تھے. میرا ماننا یہی ہے کہ انہوں نے ایک اپنی آفر کی ہیں سروسز ٹو امریکہ کہ ہم بھی ایران کو اپنی طرف انگیج یا لیور کر کے ایران کو اور زیادہ ڈیلیوٹ کر سکتے ہیں اگر ہم آپ کو ریسکیو کر سکیں. تو یہ وہ سارے کا سارا ایک نیا وار کا تھیٹر ایک نئے ڈائمنشن میں جا رہا ہے. جارڈن پر جو حملے ہو رہے ہیں یہ اس کو میں کہتا ہوں یہ ہاریزونٹل ایسکلیشن کی بجائے یہ ورٹیکل ایسکلیشن ہے. ورٹیکل ایسکلیشن کا مطلب یہ ہے کہ ایران پہلے خطے کے اپنے جو نیبرنگ ملک ہیں ان پر حملے کر رہا تھا. اب جارڈن کو اس نے صرف نشانہ نہیں بنایا, ابھی مجھے ایک چینل سے ہی پتہ لگا ہے کہ 3 F-35 جو زمین پر تھے ان کا بھی اس نے اٹیک کر کے ڈسٹروائے کیا ہے. تو اب یہ ڈائمنشن جو جارڈن کی طرف چلی گئی ہے یہ میری نظر میں ڈیفرنٹ اس لیے ہے کہ پہلے جو ایران نے راؤنڈ کیا 40 دن کا جنگ کا, وہ ایران بنیادی طور پر جو سیٹلائٹ پکچر لے رہا تھا وہ کمرشل سورسز سے لے رہا تھا, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پیمنٹ دے کے امیجز مل جاتے ہیں. وہ نسبتاً اس کے اندر شارٹ کمنگز ہوتے ہیں جب آپ کمرشلی لیتے ہیں. ایک تو بہت ہائی ریزولوشن نہیں ہوتے, ملٹری پوائنٹ آف ویو سے اس طرح کارگر نہیں ہوتے. دوسرا وہ تقریباً لیس ریئل ہوتے ہیں, جس کا مطلب ہے ایک دن یا ایک ہفتہ پرانے ہو سکتے ہیں وہ امیجز. لیکن کیونکہ ایران نے پہلا راؤنڈ جو فائر کیا تھا وہ ان بیسز پر کیا تھا جو امریکہ کے تھے, اس کے اندر بہت زیادہ کرنٹ یا لائیو یا ریئل لائف ان کو چاہیے نہیں تھی, تو اس نے حملے کیے کامیابی سے ان جگہوں پر. جو جارڈن میں اس نے حملے کیے ہیں اس میں ایک ریئل ٹائم انٹیلیجنس یا سیٹلائٹ امیجری کی ہیلپ ضرور دیکھ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران نے اس دفعہ امریکن ٹروپس کی موومنٹ کو ٹریک کر کے ان کو ٹارگٹ کیا ہے. ابھی اگر F-35 کو اس نے ٹارگٹ کیا جو ابھی کچھ میڈیاز نیوز دے رہے ہیں, تو یہ اٹ سیلف ثابت کرتی ہے کہ ایران کے پاس بڑی اوتھینٹک انفارمیشن ہے کہ کون سے جو پینز اور ہینگرز ہیں جن کے اندر F-35 کھڑے ہیں وہاں تک ریچ کرنا. اور آخری بات ایک سوزین اس کے اوپر میں یہ کہتا چلوں کہ جارڈن کا جو اس وقت ایئر ڈیفنس ہے وہ دنیا کا سب سے نمبر 1 جو امریکہ کا ایئر ڈیفنس, تھرڈ جو ہے ٹرمینل ہائی آلٹیٹیوڈ ایئر ڈیفنس سسٹم, وہ تعینات ہے اس ایریا میں جو امریکہ اور اسرائیل کے پاس دنیا میں ہے بھی نہیں کسی کے پاس. اس کے باوجود اگر ایرانین میزائل پینیٹریٹ کر کے F-35 کو اور 3 امریکن ہلاکتیں کا وجہ بن سکتے ہیں تو یہ امریکہ کے لیے بہت بڑا الارم ہے اور کنسرن بھی ہے. ایک نیو فاؤنڈ جو ایران نے ایڈوانٹیج حاصل کیا یا ان کے پاس جو اپڈیٹڈ ہے پاسبلی چائنا فیکٹر اینڈ روس فیکٹر. صحیح سر, جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ ٹرمپ پر بڑا پریشر ہے. امریکی میڈیا بھی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایران پر حملوں کے حوالے سے وائٹ ہاؤس اور پینٹاگون میں ایک واضح سپلٹ نظر آ رہی ہے, جس کے مطابق سینٹ کام چیف شدید نوعیت کے حملے جاری رکھنا چاہتے ہیں, جبکہ وزیر دفاع اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف محتاط رویہ اپنانے کے حامی ہیں. تو یہ اختلافات اب ہمیں کیا بتا رہے ہیں اور اس سے صدر ٹرمپ پر کتنا دباؤ مزید بڑھ سکتا ہے؟ سوزین دیکھیے, جب بھی کوئی کامیابی ہوتی ہے تو انگریزی میں کہتے ہیں نا وکٹری ہیز مینی فادرز اینڈ فیلئر از این آرفن. تو جب فیلئر نظر آ رہا ہے, چلے فیلئر نہیں بھی میں اگر کہتا, لیکن فتح تو نظر نہیں آ رہی ہے. فتح تو امریکہ پر آبلیگیٹری تھی جب آپ حملہ کرتے ہیں, اب جب سٹرائک کرتے ہیں. امریکہ نے جو کی 28 فروری کو,
تو امریکہ پر obligatory تھا اور اسرائیل پر obligatory تھا کہ انہوں نے ایک وار ٹرافی دکھانی تھی، کیونکہ انیشیٹو ان کے پاس تھا، چوائس آف ویپن ان کے پاس تھی، ٹائمنگ ان کی مرضی کے تھے، انٹینسٹی ان کی مرضی کی تھی، ٹارگٹ اسٹریٹجی انہوں نے خود اپنی مرضی کی. اس کے باوجود ایران نے جس طرح ریٹیلیٹ کیا تو اب وہ ملٹری آبجیکٹو تو حاصل نہیں کر پائے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ڈپلومیسی کے ٹیبل کے اوپر امریکہ کو اور اسرائیل کو وہ ایڈوانٹیج نہیں مل رہا، کیونکہ ایران نے وہ ایڈوانٹیج لینے نہیں دیا ان کو. تو پریشر تو بہت ہے. آن ٹاپ آف دیٹ جو ویپنز ڈپلیٹ ہو رہے ہیں وہ امریکہ کا کنسرن ظاہر ہے. جو ان کے ایڈمرلز اور جنرلز ہیں ان کا کنسرن یہ ہے کہ جو ہم نے ملکوں کو دیکھیے، امریکہ نے صرف یہ جنگ نہیں لڑی، اسرائیل کی ہر شرارت اور مس ایڈوینچر کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے، تائیوان کے موضوع پر چائنا کو تھریٹ یا ڈیٹرنس کریٹ کرنی ہوتی ہے. تو یہ جب ویپنز نہیں رہتے تو آپ صرف ٹی وی پر بیٹھ کے یا سوشل میڈیا پر یا چینلز کی مدد سے پرسیپشن کریٹ نہیں کر سکتے کہ دوسرے ملک آپ سے خوف زدہ ہوں. آپ کو ویپنز، ان کی پریزنس، ان کی مینیفسٹیشن اور ان کا ایفیکٹ دکھانا ہوتا ہے کہ میری یہ رینج ہے، میری یہ ایکوریسی ہے. جب آپ خود اپنے ویپن ڈپلیٹ کر رہے ہیں تو چائنا شوڈ بی ہیپی کہ چائنا کہے گا کہ میرے خلاف جو استعمال ہونے تھے پاسبلی اگینسٹ ڈیٹرنس، اور خدا نہ خاصا کانسیکوینشل اگر کوئی انفولڈ ہوتی کبھی ایسکلیشن چین اور امریکہ کے درمیان، تو یہ ویپنز کام آنے تھے. تو اس وقت پریزیڈنٹ ٹرمپ اس لیے ریئیکشن ڈائلما میں ہے، اسی لیے آپ کو فرق لگ رہا ہے ان کے اوپینین میں. اور جو ظاہر ہے ٹیکنوکریٹ ہے، جو ملٹری اسٹریٹجسٹ ہیں، وہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ اس جنگ کو پرولونگ نہیں کر سکتے. لیکن پریزیڈنٹ کے پوائنٹ پہ یہ مسئلہ ہے کہ وہ اگر پرولونگ نہیں کرتے تو ایران مان نہیں رہا. تو یہ میں ریئیکشن ڈائلما کہہ رہا ہوں جو نیو فاؤنڈ ایک امریکہ کے لیے پریشانی کا باعث ہے. ایڈ کرے اسرائیلی فیکٹر اور زائنسٹ لابی جو یہ پریشر ڈال رہی ہے کہ اٹ از ناؤ اور نیور. لیکن ایران کو بھی پتا ہے کہ اٹ از ناؤ اور نیور. اگر آج نہیں انہوں نے ایک فیوریبل ڈیل لی تو کل یا 2 سال بعد وہ پھر تقریباً 20,000 ٹارگٹس کو حملہ کروا کے تباہ نہیں کروا سکتے، اپنی اکانومی کرپل نہیں کر سکتے. اور پھر آیت اللہ خامنائی کا جو ریونج کا اس وقت ایموشنلی لوگ چارج ہیں اور یونائٹڈ ہیں، وہ ایک اٹ سیلف ایرانی لیڈرشپ کو مسئلہ ہوگا آنے والے وقتوں میں کہ یہ کنورجنس لوگوں کی ایموشنلی اور اس جنگ کے خلاف ان دا فیور آف دا گورنمنٹ یہ ہو سکے گی یا آئندہ سسٹین دوبارہ نہیں ہو سکے گی. صحیح سر. ایران اس جنگ کو اردن، کویت اور بحرین پر حملوں کے ذریعے خلیجی ممالک میں کتنا ڈیپ لے گیا ہے، اور اب خلیجی ممالک کے لیے سیکیورٹی تھریش ہولڈ کتنا نیچے آ گیا؟ دیکھیے، جو ہی جنگ انلیش ہوئی تھی یا انفولڈ ہوئی تھی تو ایران کے پاس ایک ایلیمنٹ آف لیجیٹمیسی تھا. ان کے پوائنٹ آف ویو سے وہ سمجھتے تھے کہ امریکہ تک ہم پہنچ نہیں سکتے. اگر اس کے فائٹر بامبرز ان مڈل ایسٹ ممالک سے حملہ کرتے ہیں ہمارے اوپر تو ظاہر ہے وار ایفرٹ جنریشن جو یہاں سے ہو رہی ہے وہی ہمارے لیجیٹمیٹ ٹارگٹ ہے. تو ایران نے ان کو ریٹیلیٹ کیا، ایک ایلیمنٹ آف انسیکیورٹی پیدا کیا. لیکن انسیکیورٹی ایلیمنٹ وار کے اندر ہو جاتا ہے، لیکن مڈل ایسٹ نے اور خاص طور پہ یو اے ای ہے، قطر ہے، بحرین، انہوں نے جو پرائز دی ہے ان دا فارم آف ریڈیوسڈ ٹورزم، ایویشن انڈسٹری بیٹھ جانا، کاروبار سینٹر بیٹھ جانا، لوگوں کا اعتماد ختم ہو جانا، وہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے ان لوگوں کے لیے. اور نیو فاؤنڈ ایک اور ان کے اندر آیا ہے انسیکیورٹی کا ایلیمنٹ. انسیکیورٹی یہ کہ امریکہ اپنے ایئر بیسز کو بھی دفاع نہیں کر سکا تو آنے والے وقتوں میں ہمارا کیسے کرے گا. ابھی خبر پڑھ رہا تھا ایک چینل کے تھرو مجھے پتہ لگی ہے کہ جارڈن میں بہت سارے وکلاء نے، ٹاپ جو بیوروکریسی کہہ لیں یا پرائیویٹ لوگ پڑھے لکھے پروفیسرز ہیں، انہوں نے حکومت کو خط لکھا ہے کہ یہ جو فوری طور پر امریکہ کو فورسز کو یہاں پہ جگہ نہ دی جائے کیونکہ یہ ہم پر ٹارگٹ ہونا. تو یہ ایک فیلنگ تو ہے کہ انسیکیورٹی کے لوگوں میں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، آخر میں اس لفظ پہ یہ کہوں گا، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان ملکوں کے امریکہ سے اسٹیک کتنے ہیں، کتنا زیادہ انفلوئنس ہے، چاہے وہ اکنامک ہو، آئل کا ہو، ڈالر کا ہو، کسی طرح کا ہو، وہ کتنا پریشر یہ ہے اور یہ لوگوں کی ایسپریشن کے مطابق کتنا پریشر لے سکتے ہیں، اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوگا. لیکن ڈیفینیٹلی یہ وہ مڈل ایسٹ نہیں رہا ان ریسپیکٹ ٹو امریکہ جو 28 فروری کو تھا. صحیح. چشتی صاحب، خلیجی ممالک کی بات ہو رہی ہے تو حوثیوں کے بعد کشیدگی کا ایک نیا فرنٹ اب سعودی عرب اور عراق کے درمیان کھلتا دکھائی دے رہا ہے. تو سعودی عرب کے لیے صورتحال آپ کو مزید کتنی مشکل بنتی دکھائی دے رہی ہے؟ جی، سعودی عرب کے لیے بہت چیلنجنگ اس لیے ہے کہ ایک طرف اس نے بہت ریفرین کیا ایران پر حملہ کرنے سے، جو کہ بہت اپریشیبل ہے. اور ظاہر ہے اگر سعودی عرب حملہ کرتے تو بہت سارے ملکوں انکلوڈنگ پاکستان کے لیے ایک اوبلیگیٹری ہو جائے ٹو کم ان ڈیفینس آف سعودی عرب. تو بہت اچھا کیا انہوں نے نہیں ایسکلیٹ کیا، کیونکہ ایسکلیشن کا تو نیتن یاہو انتظار کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے عرب ممالک آپس میں لڑ پڑیں، حملے کریں، ایک لیجیٹمیسی دونوں طرف ہو جائے اور وہ پرسیو کریں کہ دوسرا تھریٹ ہے اور ایک کانفلکٹ ایک ہائر لیول پر چلا جائے تو اسرائیل آرام سے تماشا دیکھے. تو عرب ممالک نے تو بہت میچورٹی دکھائی ہے. لیکن ظاہر ہے جو عراق میں اسٹرائکس ہوئی ہیں، شاید سعودی عرب یہ میسج بھی دینا چاہتا ہے کہ میں ایک نیو نارمل بھی نہیں بننے دوں گا. جو وہ فورسز جو عراق سے حملہ ور ہوئی ہیں، جن کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ پرو ایران ہیں،
ان کو شاید انہوں نے انڈائریکٹلی سبق دیا ہے کہ ایران کے حد تک تو سعودی عرب نے ٹالریٹ کر لیا، بائی پالیسی کہہ لیں، تحمل مزاج کہہ لیں، یا نہ اسکلیٹ کرنے کی وجہ سے ایک ٹریپ میں سعودی عرب نہیں آیا، لیکن شاید وہ عراق کو ضرور میسج دینا چاہتا ہے کہ اگر یہاں سے ہوا تو ایک پروڈکٹیو کاسٹ امپوز کریں گے۔ یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے، ایک اور کانسپریشنل ایلیمنٹ تو نہیں میں کہہ رہا، لیکن میں تجزیہ آفر کر رہا ہوں کہ عراق کے اندر بھی بہت ساری قوتیں ایسی ہیں جو پرو گورنمنٹ ہیں یا پرو ایران ہیں، کچھ اینٹی ایران ہیں اور کچھ پرو اسرائیل ہیں۔ تو یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اسرائیل بھی ایسی فورسز کو، جو ان کی پراکسی فورسز وہاں ہیں، ان کو ٹریگر کروا سکتا ہے کہ وہ ایک فالس فلیگ آپریشن کے طور پہ کریں اور سعودی عرب پر حملہ ور ہوں، تاکہ سعودی عرب کم از کم عراق کے خلاف آ جائے۔ تو کلوزنگ میں یہ کہوں گا، دیکھیے جو جنگ دو ملکوں کے درمیان شروع ہوئی تھی، امریکہ اور ایران، وہ پھر اسرائیل کی موجودگی میں 3 ہوئے، اور آج آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ ایکٹیولی اسپیشلی یوکرین کے بعد تقریباً 7 ملک اس جنگ کے اندر آ گئے، جو ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔